شاہ صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، بلکہ ابھی حال ہی میں ہمارے بہت ایک قریبی عزیز ہیں، ان کی بھی اسی مسئلے میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ ڈینگی بخار اچانک سے ہو جاتا ہے اور یہ ایسا بندہ اس کے اندر پھر بیمار ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو ڈینگی سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج؟ ایک تو ڈینگی کے لیے ہی خاص، لیکن کوئی بھی آفت اور مصیبت ایسے لا علاج مرض کے لیے مریض کو ہم دیکھ لیں تو پہلے تو ہماری حفاظت ہو جائے گی کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا ارشاد فرمائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو کبھی بھی ڈینگی کا مریض ہو یا کوئی بھی ایسا لا علاج مریض فالج میں، کینسر میں، خدا نخواستہ، اس کو دیکھ کے ضرور پڑھ لیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ یعنی کہ دھیمی آواز میں پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ ڈینگی سے محفوظ رہیں گے۔ پہلے تو یہ ہو گیا کہ حفاظت ہو گئی، اب یہ کہ خدا نخواستہ کوئی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی روز بروز اطلاع آ رہی خاص طور پہ نوجوانوں کی کہ بیچارہ 3 دن پہلے اس کو ڈینگی ہوا اور وائٹ سیل گرے اور وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جبکہ اگر بیماری کی حالت میں موت ہو تو مسلمان کے لیے شہادت صغریٰ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مہلک مرض سے حضور کے ہر غلام کو محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے جو حافظ صاحب ہم آزما چکے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور آخر میں ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ تک۔ یہ آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 چھوٹی سی آیت ہے، ان کو صبح اور شام 7 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا تو مریض کو پلائیں یا پھر اس کو دم کر دیں۔ الحمدللہ ان آیت مبارکہ کی برکت دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈینگی کے مرض سے جلدی شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کا اگر ترجمہ بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے ناظرین سامعین، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر ضروری ہے، یعنی کہ ڈینگی کے مریض کے حوالے سے جو وائٹ سیل گر جاتے ہیں اور وہ بیچارہ بہت شدت اور کرب کے عالم میں ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس کی برکت سے اگر یہ آیات مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دی جائیں، پڑھے وہ جس کا قرآن اچھا ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ ہو قرآن کے تلفظ اچھے ہونے چاہیے، مخارج ہو، نمازی ہو تو یقیناً اس کی زبان میں تاثیر ہوگی۔ تو وہ مریض اگر خود پڑھ لے، اگر خود نہ پڑھ سکے تو گھر کا کوئی فرد اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کر صبح اور شام یہ دونوں آیتیں مبارکہ دیں، الحمدللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں کہ کچھ ہی وقت میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک مرض سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے ڈینگی مرض سے بچنے کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرما دیا، اور اگر بندہ اس میں مبتلا ہو جائے تو اب کیسے اس مرض سے شفا ملے گی اس کا بھی وظیفہ عطا فرمایا، ہم عمل کرنے والے بنے۔ اور بہت خوبصورت بات کہ پڑھے وظیفہ قرآن پاک کا وہی کہ جس کا قرآن پاک کا تلفظ ٹھیک ہو۔